الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد أنت وحده لا شريك له وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت جل جلالہ جل شانہ کے بے شمار کرم و احسان اور حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے پناہ فیضان و عنایات کہ آج کی شب حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی پیر اللہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی غیار شریف کی بنسبت یہ محفل ہمیں نصیب ہوئی. بے شک آمین. اور اللہ کی توفیق سے اور حضور کے نگاہ کرم سے اس مبارک محفل پاک میں ہمیں بیٹھنے اور شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. خوش نصیب ہیں وہ کمیٹی والے نوجوان اس بستی کے جنہوں نے یہ مبارک پاک محفل مجلس سجائی. علماء اہل سنت و مداحان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت دی، بلوایا اور ان کی بیانات و مدح رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے سنانے کے لیے آپ کو ہم کو سب کو دعوت دی. بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کمیٹی والوں کی، ان بستی والوں کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے. آمین. قبول فرمائے. دنیا اور آخرت میں ان کو بہتر سے بہتر
اللہ پاک جل شانہ جزا اور بدلہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ صرف دعوت دے کر کے اتنا عظیم دین کا کام ہونا، دین کی تبلیغ ہونا، علماء عالموں کو مداحان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منگانا، تو ایک تو سننا بھی ہوتا ہے، سنانا بھی ہوتا ہے۔ تو سننا اور سنانا یہ دونوں ثواب، سننا اور سنانا۔ تو سنانے والوں کو بلوایا کمیٹی والوں نے، اور سننے والوں کو بھی بلایا کمیٹی والوں نے۔ یہ دونوں ثواب، اور تیسرا جو انہوں نے یہ خدمت کی، یہ تینوں ثواب بستی والوں کو، کمیٹی والوں کو اللہ کی طرف سے ملا، توفیق ملی ہے۔ بہت بڑی نعمت اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے۔ اور واعظ تقریر نہیں کرنی ہے، تو ڈرنا مت آپ لوگ۔ واعظ تقریر نعت خوانی الحمدللہ ہو گئی۔ صرف جن حضراتوں نے یہ محفل سجائی، آپ لوگ بھی اس میں آئے، تو صرف اس مبارک محفل میں آنے اور دعوت دینے پر آپ لوگ سب آئے، ہم آئے، تو صرف آپ سبھی حضرات کو ہمارے علماء اہل سنت جماعت کی طرف سے جو اسٹیج پر براجمان ہیں، رونق افروز ہیں، سب کی طرف سے آپ سامعین کو اور اہل بستی کو مبارکباد ہو۔ آمین بولیے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک جل شانہ ایسے جلسے، ایسی مجلسیں ہم گنہگاروں کو ہمیشہ نصیب فرماتا رہے۔ آمین۔ اور یہ خدمت دین و تبلیغ دین اس ذریعے سے جو ہو رہی ہے، غوث پاک کی 11ویں شریف سے، کبھی 12ویں شریف سے، کبھی خواجہ صاحب کے مبارک 6ٹھی شریف سے، کبھی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک پاک یاد سے، مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک پاک برسی پاک سے، یہ سب دینی تبلیغ کی مسائل سے نسبت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان بزرگان دین کی پرفیوز پربرکات یہ محفلیں ہمیں نصیب ہوتی رہیں، آمین۔ اور دینی سمجھ اور دینی معاملے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، مدرسوں میں جا نہیں پاتے ہیں۔ اب آپ میں سے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کے کون ایسا ہے جو مدرسے میں جائے؟ ہے کوئی نہیں۔ سب بڑے ہیں، کام کرتے ہیں، دھندے روزگار والے ہیں، بال بچوں کو سنبھالنے والے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا مدرسہ یہی محفل ہے۔ سبحان اللہ۔ جو یہ علماء اکرام آپ کو جو سناتے ہیں، یہ گویا کہ آپ کے استاد بنے اور آپ شاگرد بنے، یہ باتیں سناتے ہیں، دین کی آپ سنتے ہو، تو یہ آپ لوگوں کا مدرسہ یہی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سمجھنے کے بعد اللہ پاک جل شانہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ مولا جو ذکر خیر، محبوب کی ثنا، اولیاء کرام کی مبارک پاک عقیدت مندی کی طور سے جو باتیں ہوئی، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو مولا ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ دنیا میں آپ لوگ، آپ کے اس احاطے میں ماشاءاللہ کافی برسوں سے 11ویں شریف کا جلسہ ہوتا ہے، اور جب سے شروع ہوا تب سے حاضری ہوتی ہے الحمدللہ، بے شک۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، توفیق سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ مبارک مجلس جو ہے سرکار غوث پاک کی 11ویں شریف کی نسبت ہے۔ بے شک۔
اور سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی آپ سبھی حضرات ہمارے علماء کرام کی زبان سے سنتے ہیں. مجھے زیادہ تشریح نہیں کرنی ہے، خلاصہ بیان نہیں کرنا ہے. یہی ہے کہ بس تمام اولیاء کرام بزرگان دین جتنے سارے دنیا میں ہوئے ان سارے اولیاء کرام کے امام ہیں. یہ سبحان اللہ. بے شک امام الاولیاء ہیں، امام الاصفیاء ہیں، بے شک. پیران پیر ہیں، محی الدین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ایسی ذات ہے کہ دیکھو 4 سلسلے شریف ہیں. سلسلہ عالیہ، قادریہ شریف، نقشبندیہ شریف، سہروردیہ شریف، چشتیہ شریف، 4 سلسلے ہیں. کوئی بال برابر میں اس میں کوئی کسی میں فرق نہیں ہے. اور سمجھنا فرق یہ محرومیت ہے. محرومیت کی معنی یہ ہے کہ اس کو کسی بھی سلسلے پاک سے کوئی وابستہ ہے اور کوئی سلسلے والا کسی دوسرے سلسلے کی حرکت کرتا ہے، ناجائز کمی بیشی سمجھتا ہے، تو اس بندے کو جس سلسلے میں خود ہے نا اس سلسلے سے کبھی بھی برکت خیر اس کو نہیں مل سکتی ہے. بے شک. ایک یہ فیصلہ ہے صوفیاء کرام بزرگان دین کا جو اہل سلسلہ ہیں، اہل طریقت ہیں. سب سلسلے نور العلا نور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ مقدر رکھتا ہے کہ جس کو جہاں سے بلائی پہنچے اللہ تعالیٰ اس کو کسی ذریعے سے وہ بیچارہ سلسلے پاکوں میں داخل ہوتا ہے، درج ہوتا ہے. خوش نصیبی ہے. خدا کرے اہل سلسلہ کے اوپر کے جو بزرگان دین ہیں، سرکار غوث پاک ہیں، قبول فرما لیں. شک. آمین. خدا کرے قبول فرما لیں. قبول فرمائے. واہ. بات تو اتنی ہے، زیادہ بات کیا ہے. لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بنسبت ایک آپ کو اچھی بات بتاؤں، یہ ہے کہ سارے سلسلے کے بزرگان دین جو ہیں سارے کے ساروں کو فیوز برکات سلسلے کی بنسبت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے ملتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. ولایت کی سرٹیفکیٹ، دستخط، سنیچر جو اگر ملتے ہیں پاس ہوتے ہیں تو بارگاہ غوث معاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پاک دربار ہے. یہ چاہے قادری شریف ہو، چاہے سروردی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے چشتی ہو، جب چاروں کو ملا کر کے ایک ہی جگہ سے مہربانی ہوتی ہے تو چاروں مل کے ایک ہوئے. شک. سبحان اللہ. چاروں مل کے ایک ہوئے. الحمدللہ جب چاروں مل کے ایک ہوئے تو ہم کس کو سمجھیں گے کہ یہ کم ہے نہ یہ زیادہ ہے نہ یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے؟ کوئی سمجھے گا؟ کوئی سمجھنا بیکار ہے. درست بھی نہیں ہے، سب حق ہیں. تو سب نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی سب ایک دوسرے کے ایسے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے ایسے دوست ہیں جو یہ دوستی دنیا میں بھی قائم، آخرت میں بھی قائم. آمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کئی دوستیاں ایسی ہوتی ہیں جو ٹوٹ جاتی ہیں. دنیا کی حد میں وہ دوستیاں رہتی ہیں، دنیا سے چل بسا دوستی ختم ہو گئی. قیامت کے روز تو ابھی آپ سن رہے تھے ہمارے فاضل نوجوان سے، قیامت میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، دوست دوست کا نہیں، یار یار کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں. لیکن اس وقت میں بھی اگر کوئی دوستی یا محبت کام آئے گی تو اولیاء کرام بزرگان دین اہل سلسلہ سے جو ہماری محبت ہوگی نا، وہی محبت اور دوستی قیامت کے روز بھی سلامت ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ تو اپنوں کو ڈھونڈیں گے. وہ کہاں گئے بھائی وہ میرے فقیر؟ سبحان اللہ. کہاں گئے وہ میرے جماعت والے؟ کہاں گئے اہل سلسلہ نقشبندی؟ پکاریں گے کہاں ہے نقشبندی، کہاں ہے قادری،
کہاں ہے چشتی، کہاں ہے سروردی، پکاریں گے اپنے اپنے جماعت کو سارے امام. واہ سبحان اللہ. اور وہ تو ایسے وفادار ہیں اہل سلسلہ کہ سبحان اللہ کہ وہ ان کا کوئی بھی بندہ خادم کوئی جنت میں جب تک نہیں جائے گا تو وہ خود بھی نہیں جائیں گے. واہ واہ. کتنی وفاداری دوستی ہے. بے شک بے شک. قرآن شریف میں بھی ہے نا الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین. قیامت کے روز جو ہے یہ دوستی ایک دوسرے کی جو ہے نا تو یہ سب ایک دوسرے سے دشمنی سے بدل جائے گا. لیکن اللہ کے محبوب و نیک بندے جو ہوں گے وہ دوستی اس قیامت کے روز بھی سلامت رہے گی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ جل شانہ سے آج کی اس محفل کی برکت سے یہی اور سے پاک کے توسل سے یہی دعا کریں گے مولا یہ نسبتیں ہماری خدا کرے دنیا میں بھی سلامت رہے اور آخرت میں بھی سلامت رہے. آمین آمین. نسبت بہت بڑی چیز ہے اور کام بھی بندوں کا نسبت ہی سے بنتا ہے. بے شک. اس لیے دوستو ان ساری نسبتوں کا اور سارے ان مبارک پاک سلسلوں کا اصل پیغام یہ ہے اور آج کی اس محفل کا بھی پیغام اخصر خاص یہ ہے کہ ہم شریعت مصطفیٰ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پابند ہو جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. شک. یہ محفلیں ایسی بیکار تھوڑی ہوتی ہے یار. کچھ نہ کچھ ان مبارک پاک خزانے سے کچھ لے کر ہی جانا چاہیے نا. بے شک بے شک. ایک بندہ کوئی ہے میٹھے دریا کے کنارے پر بیٹھا بیٹھا کرائے کہ بھائی مجھے پانی پلاؤ پیاس مراؤ. وہ بلا عقل مند کہ بے عقل؟ بے عقل ہے. آپ سے پوچھتا ہوں میں اوپر والوں سے نہیں. میٹھے دریا کے بالکل کنارے بیٹھا ہے بس اور گلاس بھی اس کے ہاتھ میں پڑی ہوئی ہے پھر کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ. وہ کیسا آدمی بھائی؟ اس جیسا کوئی اب ہماری زبان میں بولتے ہیں وہ سست آرسو. آرسو کیا بولتے ہیں؟ آرسو ایسا کوئی ہوگا؟ وہ کوئی بادشاہ تھا تو اس کی حکمران ان کی جو پبلک تھی رعیت تو اس بادشاہ نے کہہ رکھا تھا کہ میری رعیت کو لوگوں کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں پڑنی چاہیے. پولیس والوں کو رات کو پہرا لگانے والوں کو بھی کوئی بھی آپ کو پکار دے کام کے لیے تو آپ کو کام کرنا ہے. اس کا بادشاہ کا حکم تھا ایک حکم تھا بس کہ آپ کو کرنا ہے نہیں تو آپ نوکری سے ہٹ جانا بس. ایک بیچارہ بندہ سویا ہوا تھا کہیں مسافر اس بادشاہ کے اس شہر کے مسافر خانے میں سویا ہوا تھا تو سویا ہوا تھا دوسرا بھی قریب میں سویا ہوا تھا. ایک نے جاتے ہوئے پولیس والوں کو بلایا گھوڑے سوار کو اے بھائی پولیس والے ادھر آؤ. تو حاکم کا حکم تھا تو وہ بیچارے واپس لوٹے ہوئے کیا ہے بھائی؟ تو ایک کی بندے کے سویا ہوا جو تھا نا اس کے سینے پہ یہ بور پڑا ہوا تھا. بور کھانے کا بور فروٹ ہے نہیں کیا بولتے بھائی؟ ہاں بور. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ بور ہے نا میرے منہ میں ڈال دیں. وہ عجب کرنے لگا پولیس والا بھی یار کیسا یہ آدمی ہے یہ قریب میں سویا ہوا اس کے جوڑ میں. اس سے کہتا تو یہ کام بن جاتا اس سے کہتا نا وہ کام بن جاتا. لیکن کمال ہے تو پولیس والے کہ یار تو نے ہم کو کھوٹی کیا خام خواہ وقت ضائع کیا کہ تیرے قریب میں تیرا ساتھی سویا ہوا ہے تیرا قریب میں ساتھی سویا ہوا ہے تو اس کو تو کہتا تو یہ کام کرتا تیرے منہ میں بور ڈال دیتا. تو وہ سویا سویا کہتا ہے کہ نہیں ڈالوں گا. کیوں کہ میں سویا تھا نا کتا میرے منہ پہ موت رہا تھا اس نے ہٹایا نہیں. اللہ کتا میرے منہ پہ موت رہا تھا ہٹایا نہیں. میں تو اس کے منہ میں بور نہیں ڈالوں گا. یہ تو عجب باتیں ہیں اتنی سستی اتنی غفلت یار
کتا موتے پھر بھی نہ ہٹائے. تو اس سے تو یہ ساری بحثیں ہیں بھائی. اللہ رحم فرمائے سبق سیکھنے کے لیے ہے. اتنا سست نہ بنے جو سب کچھ اس سستی میں ہمارا خیر چلا جائے سستی کے ذریعے سے. تو پانی میٹھے کے دریا پر بیٹھا ہو اور کہے کہ میں پیاس مر رہا ہوں پیاس مر. یہ تو بالکل غلط ہے صاحب. یہ حضور غوث پاک رحمت کی چھینٹیں ہم نہ لے جائیں تو بات تو کچھ دوسری ہوگی نا. پھر یہ تو بچہ نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے علماء کرام جو کچھ بیان کیا تو اس رحمت کی چھینٹوں سے ہم کو اسے لینا پڑے گا. سلاسل پاک کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے بزرگان دین جو ان کے نائب برحق ہیں یہی ہمیں پیغام پہنچاتے ہیں. پنجگانہ نماز پڑھنا. نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ یار. حلوہ شیرہ کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جھگڑا فساد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نہ معلوم کیسے کیسے کام پہ تیار ہو جاتے ہیں. نماز کا جب مسئلہ آتا ہے تو صاحب کئی سارے عذر بیان کر دیتے ہیں علماء کے. ہمیں تکلیف ہے, کمر دکھتی ہے, پیشاب کے ٹپکے گرتے ہیں, یہ ہے, کپڑے ناپاک رہتے ہیں. تو یہ تو کوئی عذر تو ہے نہیں. کپڑا ناپاک کے لیے اللہ پاک نے شریعت بنائی, پاک کیسے کیا جائے. کوئی تکلیف ہو, بیماری ہو تو اللہ پاک جل شانہ دوائیں, حکیم, طبیب, ڈاکٹر, یہ سب اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے ذریعے ہیں ہمارے لیے. اور کیا ہے تو اس میں سب مسائل حل ہو سکتے ہیں نا. باقی تو عذر کرنا یہ نماز نہ پڑھنے کی نہ نیت ہے. بس نماز نہیں پڑھنی ہے. اس لیے دوستو, نوجوانوں, پنجگانہ نماز کے عادی بن جاؤ. ماہ رمضان کے روزے رکھو. مالدار ہو تو زکوٰۃ دو. صاحب استطاعت ہو تو حج پڑھو. اس میں ہرگز سستی غفلت نہ کرو. بیوہ, مساکین, غربا, یتیم, ان کی مدد کرو. تعلیمی میدان میں اور ان کے خورد و نوش کے معاملے میں ہر طرح سے غریبوں کی, مسکینوں کی, اڑوسیوں کی, پڑوسیوں کی مدد کرو. یہ ہمارے پاک مذہب اسلام نے ہمیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک مذہب نے ہمیں سب باتیں سکھائی ہیں. ساری بلایاں خیر ہمارے پاک دین اسلام میں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, آج دنیا اس کو اپنا رہی ہے, ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ پناہ رکھے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور نوجوانوں سے خاص طور سے ہمارے علماء کرام کی جماعت بھی ناراض نہ ہو. وہ ناراض اس لیے نہ ہو کہ کچھ بات ایسی جب کہوں گا میں. یہ ہمارے نوجوان, ہمارے اکثر و بیشتر علماء نوجوان یہ موبائل میں اپنا وقت کھوتے ہیں. خدا واسطے یہ وقت نہ کھوئے. نمبر 2 پہ گٹکا کھانا. اللہ تو بچاتا, ہم نہیں بچتے. بات یہ ہے موبائل رات کو 2-2, 2:30 بجے تک نوجوان ماں باپ بیچارے راہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا بیچارہ یہ بیٹا کب آئے گا. تو انتظار کر کر کے بیچارے ماں باپ سو جاتے ہیں. اگر اولاد مرادی ہے تو سمجھدار بچے باپ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ پاپا کب آئیں گے. اور پاپا وہ موبائل پاپی کے چکر میں جان چھوٹے تب آئے نا. ایک تو یہ موبائل کا مرض ہے, جو اس مرض سے اللہ تعالیٰ سے نجات مانگو. جی بے شک. خدا کے لیے کیوں بیکار آنکھیں گھما رہے ہو. یا ہمارے پاس تو کئی کیس آتے ہیں صاحب, نظر چلی گئی نوجوان, ہماری نظر چلی گئی ہے, کئی کو منہ کالے ہو گئے. اچھے خوبصورت بچے منہ کالے ہو گئے. وہ آئے حضرت کہ منہ کالا ہو گیا. موبائل دیکھتا ہے رات کو 4-4 گھنٹے تک, اس لیے ہوا ہے. واقعی وہ چیز نکلتی ہے, ہو بھی جاتا ہے. دیکھ دیکھ کے منہ کالے ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے اندھے ہو جاتے ہیں.
دماغ سے کمزور ہو جاتے ہیں، ہر طرح سے وہ نقصان پاتے ہیں۔ تو یار عقل مند کا تو کام یہ ہے کہ بھئی نقصان ہو اس سے دور رہنا چاہیے۔ دریا در منافع بے شمار است، اگر خواہی سلامت برکنار است۔ دریا میں نفع تو بہت ہیں، موتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن سلامتی چاہیے تو بندے کنارے پہ رہنا ہو، آگے جائے گا تو ڈوب کے مرے گا پھر۔ اس لیے ان باتوں سے گریز کرو، پنجگانہ نماز پڑھو، جلدی آ کے سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنے کی عادت کرو کہ انشاءاللہ جلدی سوؤں گا تو فجر نماز با جماعت مسجد میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ایسی نیتیں کر کے معاملہ کرنا چاہیے۔ گٹکے کا حساب کبھی آپ نے لگایا ہے نوجوانوں؟ ہے کوئی گھڑی جاننے والا؟ حساب کر لے، موبائل نکالے، میں حساب کرو آپ کو، آپ حساب کرو۔ گٹکا لگ بھگ 75% نہیں 95% لوگ کھاتے ہیں، اور 10 سال کی عمر سے شروع ہوتے ہیں، اور آج کل تو 5 سال کا بچہ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور میری مائیں بہنیں آپ سے بازی لے جاتی ہیں، مائیں بہنیں زیادہ کھاتی ہیں۔ اب 10 سال کا اپنے حساب لگا لیتے ہیں، کم از کم ایک بندہ، ایک نوجوان 100 روپے کا تو کھا جاتا ہے، آپ حساب لگاؤ گے، اور اس میں ذرا جھوٹ نہیں ہے، 100 روپیہ تو منیمم کھا جاتا ہے۔ اور کئی تو ایسے حضرات ہیں تو اس سے زیادہ گزر جاتے ہیں۔ میں صرف 100 روپے کا حساب کرتا ہوں، بس زیادہ کو چھوڑو۔ روز کے 100 روپے، مہینے کے کتنے ہوئے؟ 3000 روپے۔ عمر ہوئی 60 سال کی، کتنی؟ 10 نکال دو، باقی کتنی بچی؟ 50۔ 50 سال میں کتنے روپے ہوئے؟ ہاں 36,000، 36 گنیا 50، 18,000 لاکھ کے قریب ہوگا، 17-18 لاکھ کے قریب ہوگا۔ اور خدا نہ کرے ایسا کوئی مرض لاگو ہو جائے گٹکوں کے ذریعے سے جس کا علاج بھی نہ ہو۔ اب اس محفل میں نام نہیں لیتے اس مرض کا، اللہ پناہ رکھے، اللہ دشمن کو بھی نہ دے۔ وہ لاگو ہو جائے، مال گھر کا جتنا گیا ماں باپ نے قربان کیا کہ بچے کیسے ہے کہ نہیں ہے؟ زندگی گئی، لاکھوں روپے برباد ہوئے، اور کچھ بھی گٹکے سے حاصل نہیں ہوا، دنیا سے چل بسا بیچارہ۔ یہ گٹکا، یہ آپ کا نشہ موز مزے والا، اور گٹکے والے گھر کے حالت دیکھیں ہم نے، دیواروں کی صفائی کرنے سے صاف نہیں ہوتا۔ جہاں پچکاری پھینکی وہ پچکاری سلامت، یا تو پلستر اکھڑے تب جائے یا کلر اترے تب جائے۔ اتنا تو کلر ہے، تو ایک دیوار پر کلر اس کا نہیں اترتا ہے، اس کا اثر نہیں جاتا ہے، تو آپ کے پیٹ میں جاتا ہے تو خدا نے کتنے کلر کرتا ہوگا۔ اس لیے خدا کے لیے یہ 100 روپے جو ہے نا، یا تو آپ 100 روپے کے روز بادام لے لو، جیب میں رکھ لو، جب آپ کو گٹکا یاد آ جائے تو ایک بادام منہ میں ڈال دو بس، اور انشاءاللہ۔ اور آج کی محفل میں کوئی کرے کہ نہیں انشاءاللہ آج سے میں چھوڑ رہا ہوں، ارے گٹکے والا نہ گوشت کھا سکے، نہ سبزی کھا سکے، نہ منہ کھل سکے، زیادہ گٹکے کھانے والے کو منہ بس علاج کرنے سے نہیں کھلتا ہے۔ بتائیے کتنی افسوس اور بینکر چیز ہے، یہ افسوسناک و بینکر چیز ہے۔ اس سے مہربانی کر کے توبہ کرو، اور کوئی دل میں خیال کہ یا میں 4-4 5-5 7 سال سے کھا رہا ہوں، یا اچانک چھوڑوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ غوث پاک کی محفل کی برکت میں وعدہ، انشاءاللہ وہ چھوڑ دے اس کو کچھ نہیں ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن سچے دل سے ہونا چاہیے۔ بادام کھاؤ، طاقت آئے گی، دماغ اچھا ہوئے گا آپ کا، اور ایسا نہیں تو ایک گلا رکھ دو
گھر کے اندر وہ 100 روپیہ ڈال دو گلے میں، اس نیت سے کہ انشاءاللہ کہیں مسجد بنے گی، اہل سنت جماعت کی مدرسہ بنے گا، غریب ہوگا، مسکین ہوگا، تو اس کی اس روپیے سے مدد کروں گا میں۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ، ثواب کتنا ملے گا اس کو؟ واہ واہ، بے کتنا شک، ثواب ملے گا؟ بے حد ثواب، دین کی خدمت کرنا اور انفاق مال، مال کا خرچ کرنے کا، حدیثوں میں قرآن میں کتنی ساری بھلائیاں آئی ہیں، اس میں فضیلت آئی ہے، اس میں بے شک، بے شک، اس ذریعے سے دین کی خدمت ہو جائے گی، غریبوں کی مدد ہو جائے گی، اور آپ کی گٹکوں سے جان چھوٹ جائے گی سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ، اس لیے ایک تو موبائل، یہ گٹکے، یہ حقیقت میں ہمارے طبیعتوں کے لیے، ہمارے اخلاقی معاملے کے لیے بڑے موذی مرض ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے، آمین، آمین، حضور کے صدقے اور سے پاک کی محفل کی برکت سے۔ بے شک، تو دوستو، یہ آپ کو خاص اس محفل پاک میں یہ ایک پیغام ہے، اور سے پاک کی محفل ہے، انشاءاللہ نماز پنجگانہ، ذکر فکر کرو، درود شریف پڑھو، بے شک، قرآن شریف پڑھے ہو تو صبح تلاوت کر کے نکلو۔ کسی سلسلے میں آپ داخل ہو تو صبح فجر پڑھ کے وہ شجرے شریف کو پڑھ کے پھر باہر نکلو۔ واہ واہ، شجرے سبحان کی اللہ، برکتیں کیا ہیں آپ کو معلوم ہے؟ شجرہ پڑھ کے وہ نکلتا ہے تو ہر اولیاء کرام جس کے نام آپ نے شجرے کی بنسبت لیے نا، وہ آپ کے نگہبان بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آپ شجرے کے تعلق سے علماء کرام سے سنو تو صحیح، کیا ہے؟ کسی سلسلے میں اللہ کے فضل سے آپ داخل ہیں نا، اسی سلسلے پاک کا آپ شجرہ صبح کے وقت میں قرآن شریف پڑھے ہوئے ہو تو کچھ نہ کچھ پڑھ کے شجرہ شریف پڑھ کے باہر نکلو، کتنی ساری برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، پڑھنا چاہیے یار۔ شجرے کس لیے ہوتے ہیں پھر؟ یہ شجرے جو ہیں ہوتے ہیں کس کے لیے؟ برکت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں نا، بے شک، تو صرف گھر میں رکھنے کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں۔ بزرگ جو ہم کو دیتے ہیں یہ شجرہ شریف، تو ان کی برکتیں حاصل کرو، تو اس میں کئی ساری نصیحتیں لکھی ہوتی ہیں، اس پہ عمل کرو، کئی سارے خیر و برکت کے وظیفے لکھے ہوتے ہیں، اس کو پڑھ کر کے تم اس کو پڑھو اور برکتیں حاصل کرو۔ تو واہ، بے شک، یہ باتیں تو ہم سے چھوٹ جاتی ہیں اور نہ کرنے کی بات ہم سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اس محفلوں کی برکتوں کو حاصل کرو، نمازی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اور مذہب اہل سنت والجماعت جو حق مذہب ہے، اللہ تعالیٰ سے یہی مانگو مولا اس مذہب پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ آمین، آمین، یہ جنتی جماعت ہے، واہ، آمین، آمین، بے اولاد کو صاحب اولاد فرما۔ آمین، جو بیچارے اولاد نرینہ سے محروم ہیں، اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آمین، جو با اولاد ہیں، اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح فرمائے۔ آمین، ہمارے رزق روزی حلال میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین، دین کی راہ میں غربا، یتامہ، مساکین، ان کی مدد کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جو بیچارے پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ آمین، جو مشکلوں میں ہیں، اللہ ان کو مشکلوں کا آسان فرمائے۔ اللہ، مرضوں سے، قرضوں سے، دردوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، شر شیاطین سے، نفس کے دھوکے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے رکھے۔ آمین، آمین، شفائے کلیہ عطا فرمائے، نجات نصیب فرمائے۔ آمین، دنیا میں جب تک رہیں ایمان کے ساتھ رہیں، آمین، دنیا سے ہمارا وقت پورا ہو جائے تو ساتھ کلمے کے جائیں، ایمان سے جائیں، اور تمام عالم اسلام مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آمین، ان کی جان، ایمان، عزت کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین، آمین، اور تمام حاضرین کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ، ان کی نیک تمنائیں شریعت موجب جو بھی نیک دعائیں ہیں، نیک تمنائیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، اللہ، اور حضور کے صدقے سے ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کی زبان کو اللہ با اثر بنائے، آمین، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے، اللہ، آمین، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب کی امت کی اصلاح فرمائے، نیک بنے، باہمی اتفاق محبت سے رہیں،
حسد بغض کی مرضوں سے خدا بچائے ہم کو، آمین دارین کے صلاح فلاح خیر برکتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، اور یہ خیر و خدمتیں اللہ بستی والوں کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ دنیا و آخرت میں انہیں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔